کہ موت اتنی قریب ہے اور موت کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا. لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن آج تک کسی فرقے نے، کسی گروہ نے، کسی جتھے نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا. ہر شے میں اختلاف پایا جاتا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، مذہب کا اختلاف. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے رستگاری کسی کو نہیں. اس کا وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس وقت پیغام اجل آ جائے. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہم نے اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کرنی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ موت کا کھٹکا اور خدشہ ہر شخص کو ہے، لیکن تین طرح سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں گی. اب تو میں نے کاروبار سنبھالا ہے، محنت کی ہے، اس عہدے پہ پہنچا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، میرا وقار جاتا رہے گا. تو وہ موت سے ڈرتا ہے. انسان کی ہوس اور خواہش نفس کو یہ ڈر اور خوف بڑھا دیتا ہے. کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہو گیا، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ میری موت کا پیغام سن کے سخت اضطراب میں مبتلا ہوں گے، اور جو ان کا دکھ ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا. تو وہ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، موت کا خیال کر کے کانپ جاتا ہے، پسماندگان سے وہ ڈرتا ہے. یہ ہے ایک انداز موت سے ڈرنے کا. امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں. اور تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکتا. یہ تیسری قسم کا جو خوف ہے یہ انسان کی تیاری آخرت کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو شب و روز اللہ کے حضور پیش ہونے کی خوف سے نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا: ضرورت کے مطابق کپڑے کا، ضرورت کے مطابق مکان کا، اور بھوک کے وقت کھانے اور پینے کا. ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا. اس کے علاوہ زندگی میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا. اور قرآن مجید کی یہ نص موجود ہے: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا. آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کرامت کاتبین بیٹھے ہوئے، ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے. ہم بھولے ہوئے لیکن وہ نہیں بھولے، وہ غفلت نہیں کرتے، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت انسان جب نامہ اعمال دیکھے گا پھر حیران ہوگا اور کہے گا: مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. اس دن پھر سخت پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا. آج اگر ہم پچھتا لیں تو آج توبہ بھی کر سکتے ہیں، جب توبہ کر لیں گے تو بعد قبل کے گناہ دھل جائیں. اور اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن انسان کو سخت پچھتاوا ہوگا. اور پھر اچانک موت پتہ ہی نہیں ہے. بندہ اپنی توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں طول عمل. مؤخر کرتا ہے تبھی میری بڑی زندگی پڑی ہے. بعض وقت کسی کو کہے نا نیکی کی دعوت ہے، وہ کہتا ہے جناب بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر حج کرنا ہے، پھر میں ہوگا اور مسجد ہوگا. یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو، جس طرح سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہو. کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ طول عمل، لمبی امید اور توبہ کو مؤخر کرتے چلے جانا یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے. اللہ اگر توفیق دے دے توبہ کی اور اللہ سوچ اور فکر دے دے تو دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ذرا دیکھو معاشرے میں نظر دوڑا کے، بوڑھے زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں؟ آپ فرمایا تم کو جوان بوڑھوں سے زیادہ نظر آئیں گے، بوڑھے کم نظر آئیں گے. کسی بھی مجلس میں آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں. فرمایا اس لیے کہ بڑھاپے تک کوئی پہنچتا، زیادہ جوانی میں فوت ہو جاتا. پھر فرمایا اب جوانوں اور بچوں کا اندازہ کر کے دیکھ لو، کسی گھر میں کسی محفل میں دیکھ لو کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی، نوجوان کم ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ زیادہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوانی تک کم پہنچتے ہیں. تو انسان عمر کے اس حصے تک
توبہ کو مؤخر کرتا ہے جہاں تک جانا انتہائی مشکل ہے، اور پھر اس وقت اگر پہنچ بھی گیا جب اعضاء میں توازن نہ رہا، عناصر میں اعتدال نہ رہا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، تو پھر کیا عبادت کرے گا؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری کل کے ظالم بھی شبت پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ہیں اللہ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ کہا جاتا جوانی مستانی ہے، لیکن جس نے دکیر ڈال لی جوانی کو اور کھینچ کے اس کو در محبوب پہ لے آیا اور اس پیشانی کو چکا کے مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیا، آج تو لوگ اسے کہیں گے یہ مسیطر ہو گیا، اسے کیا پتا دنیا کیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن قدر و قیمت معلوم ہوگی اس مسیطر کی، اس کو کتنی اللہ عزت دیتا ہے۔ جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور وہ سورج کی گرمی جسموں کو پگھلا رہی ہوگی، سوا میل پہ آ جائے گا سورج، اب رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، زمین تاپے گی اور لوگ پسینے میں شراب ہو، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور پسینہ اتنا گرم اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھا جائے پتھر پگھل جائے، اور اتنا بدبودار اگر دنیا پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے بدبو سے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب۔ کتنا بڑا اعزاز! ہم کیوں غافل ہیں؟ کیا ہمیں مرنا یاد نہیں ہے؟ اپنی توبہ کو کیوں مؤخر کرتے ہیں؟ انسان کو یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے تو توبہ اس یقین کے ساتھ مؤخر کرے، تو اسے پھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ اب جو میرے دل کی حالت ہے شاید پھر دوبارہ کبھی نہ ہو۔ اب جو دل کی کیفیت بنی ہے عمر اگر وہ بھی تو دوبارہ یہ کیفیت نہ بنے، غلات ایسے چڑھ جائے، غفلت اتنی طاری ہو جائے کہ دوبارہ اس سمت میں آؤ ہی نہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو بذریعہ وہی خبر دی گئی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، وہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا میری اتنی لمبی عمر ہے اور توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہوا ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو عبادت کی بھٹی میں جلاؤں؟ اس نے کہا کہ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، 100 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ 900 سال گناہ کرتا رہا، جب 100 سال رہ گیا اور اس کو خیال آیا کہ میں نے 100 سال قبل توبہ کرنی ہے، چونکہ دل اس کا سیاہ ہو چکا تھا، گناہوں کی لت پڑ چکی تھی، اب اس نے کہا کہ 100 سال بھی کیا ضرورت ہے نیکی کی مٹی میں جلنے کی، آتشے نیکی میں اپنے آپ کو گالنے کی، میں 90 سال اور گناہ کر لیتا ہوں اور آخری 10 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر 90 سال بھی بیت گئے، اس کے بعد پھر 90 سال کے بعد 10 سال آئے، توبہ کا خیال آیا، پھر 1 سال قبل کر لوں گا، تک 1 مہینہ، 1 ہفتہ، علامہ رومی کہتے ہیں 1 دن باقی رہ گیا، اور اب وہ کہتا تھا میں یہ کر لوں وہ کر لوں، فلاں چیز رہ گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی روح دبوچ لی گئی، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو سکتی۔ تو انسان کا اگر دل واقف ہو جائے اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، اس کو توبہ کرتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے۔ لیکن ہمیں تو اپنی زندگی پر بھروسہ ہی نہیں ہے، آج کل موتیں اچانک آ رہی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاع، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وعدہ لیا ہوا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد یا کوئی پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دن حاضر ہوئے، پوچھا کہاں آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ کہا میں قبض روح کے لیے آیا۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے کوئی قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کوئی قاصد بھیجا نہ پیغام بھیجا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی پہ سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟
آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی ہے، یہ میرا کاسب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ تو لوگوں کی موت ہمارے لیے سامان عبرت ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت۔ داڑھی میں سفید بال آنے لگے تو سمجھ لو موت کا کاسب آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام دوپہر ایک ملازم آ کے آپ کو کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھول، کب کب آ کے رہ جاتے، اپنا محاسبہ کرتے، توبہ کرتے۔ 2-3 مرتبہ دن میں وہ حاضر ہوتا۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کو مشاورہ دیا، کہا بھی آج کے بعد نہیں آنی۔ حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیا ماجرا ہے، مجھے چھٹی کیوں کروائی جا رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ دیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا بیا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہماری تو پوری داڑھی سفید ہو جائے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبڑ گوڈے کھڑکر تے اڑ گیا نک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئے جیو مدد دلیرا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان مجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے غسل دیا، تجھے جوانی بخشی، تجھے بودا ہو نعمتوں سے نوازا، تجھے سلیقہ دیا، تجھے چلنے کا طریقہ دیا، تجھے ہوا سے خمسہ سے نوازا، تجھے بہتری اور بھلائیاں نصیب کی، اور اس مالک کا در چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، بتا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا؟ دولت وہ 4 دن کی کہانی ہے، حسن ڈھل جانے والا ہے، دولت ختم ہو جانے والی ہے، جوانی وہ آج ہے کل نہیں ہوگی۔ تو کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ مالک کے حضور ہم نے اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور اس کی عبادت سے، اس کے ذکر و فکر سے اپنے اندر کو تابیدگی دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ساری برباد ہو جائے اور پھر بعد میں ڈاڈا پچھتاوا ہو۔ یہ مرنے والے ہمارے لیے سامان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب، اور ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج وہ نہیں ہے کل ہم نہیں ہیں، آج وہ قبر کی تنہائیوں میں، ان کی جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو پسماندگان ہیں ان پر احسان۔ پوچھا گیا وہ احسان کیسے؟ وہ تو بیچارے دکھ میں مبتلا ہے، جن کا بھائی بچھڑ گیا، جن کا بیٹا بچھڑ گیا، جن کا باپ بچھڑ گیا، وہ تو دکھ میں ہیں۔ آپ کہتے ہیں احسان ہوا؟ فرمایا وہ اس اعتبار سے کہ اس کی موت کو ان سب کے لیے عبرت بنا دیا گیا، اور اس کی موت کو دیکھ کر یہ توبہ کر لیں، اپنے معاملات حیات درست کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور اگر ان میں سے کسی کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کرتے؟ اس لیے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا، اور ان کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا کہ وہ سنبھل جائیں اور اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کریں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کی راہوں کی درستگی کا سامان کریں۔ آج وہ چلے گئے، ہمیں پیغام دے گئے کہ میاں ہم تم بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہو، اور کوئی پتہ نہیں کہ پیغام ہے جل کس وقت آ جائے اور پھر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے مالک سے رجوع کریں اور اپنے مالک سے اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش مانگے۔ آج ہم اگر توبہ کر لیتے پچھلے گناہ دھل جائیں گے، ما قبل کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی، بالکل اللہ صاف اور پاک اسے فرماتا ہے جس طرح ماں کے بدن سے ابھی اس نے جنم لیا۔ اگر آج ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ماضی صاف ہے اور اتنا اپنی زندگی کو احتیاط سے گزارے، لیکن آج اگر ہم توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، اور ہمارا بوجھ اٹھتا چلا جاتا ہے، اور اگر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور اچانک موت ہماری روح اچک لیتی ہے، تو پھر آخرت کے معاملے تو بڑے سخت ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر پچھتاوا لگے، مجھے اور آپ کو آج ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحوم کو کروٹ کروٹ اپنے جواری رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور پسماندگان کو صبر کی نازوان دولت عطا فرمائے، چونکہ مشکل کے موقع پہ صبر ہی اجر کا باعث بنتا ہے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی جب ایک خاتون راستے میں حضور نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، وَاصْبِرِي یا امۃ اللہ، اے اللہ کی لونڈی صبر کرو، کیونکہ اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو کیا کرتے ہیں، جانے والے تو واپس نہیں آئیں گے، وہ تو چلے گئے۔ اب ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے اور ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جس سے بے صبری کا اظہار ہو۔ یہ بات ذہن ہے رکھیں کہ مرنے والوں کے جانے کا دکھ سینے میں موجود ہوتا ہے۔ غم کے اظہار کی دنیا پر 4 طریقے ہیں۔ دل غم زدہ ہوتا ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ بھی ایک فطرت ہے۔ انسان اپنی زبان سے واویلا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پہ مارتا ہے، تماچے لگاتا ہے۔ یہ 4 طریقے، آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے۔ جب حضور کے فرزند ارجمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضور تشریف لائے، آقا کریم اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ گئے، وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا کریم نے فرمایا، بیٹا ابراہیم تیرے غم میں دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے خدا راضی۔ اور میں لیس منا قد ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے اپنا گرے بات نوچا اور اپنے منہ پہ تماچے مارے اور جانو جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو دل کا غم یا کبھی آنکھوں سے آنسو بہ جائے تو اس پر شریعت میں مواخذہ نہیں ہے، بلکہ یہ شفقت کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ ایسے جملے کہہ دے جس سے ناشکری کا اظہار ہو رہا ہو، یا اس انداز کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا کہ جس سے ایک سانس کا پتہ نہیں، اس مستقبل کی بات ہے۔ زندگی کھپا رہا ہے، مستقبل ٹھیک ہو جائے، اصل مستقبل تو آخرت کا مستقبل۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب صحابہ کو خندق ہوتے دیکھا، اس وقت دعا دی، اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے ان انصار کو بھی بخش دے، میرے ان مہاجروں کو بھی بخش دے۔ اصل مستقبل وہ ہے، یہ تو 4 سال کی زندگی ہے۔ 45 سال ایوریج زندگی نکالی ہے ماہرین نے، چلو 50 سال لگا لو، 60 سال لگا لو، اور آخرت کا ایک دن، محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ذرا کبھی کیلکولیٹر لے کے حساب تو کریں، ایک دن 50,000 سال کا، اور یہ ساری زندگی 50 سال کی۔ اس ایک دن کے مقابلے میں ذرا اس زندگی کا حساب نکالیں نا، منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ ایک دن آئے گا۔ تو انسان اس کو سنوارنے کے لیے اس کو برباد کر لے جو نہ ختم ہونے والی، یہ تو کٹ ہی جائے گی، دکھوں میں کٹی پھر بھی کٹ ہی جائے گی۔ جس کے پاس دولت کے انبار ہے، نیند کی گولیاں کھانے کے بغیر وہ بھی نہیں سوتے، چین ہونے بھی نہیں گے، کیونکہ دنیا کے اوپر چین نام کی چیز کیسے ہوگی جبکہ انسان کے خمیر پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی ہے اور صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ خوشی اور غم زندگی میں اس تناسب کے ساتھ ہے۔ خوشی عارضی ہوتی ہے، غم دیر پا ہوتا ہے۔ خوشی اور غم جب اکٹھے ہو جائیں تو غم ہی غالب ہوتا ہے، خوشی یاد نہیں رہتی بلکہ خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں دکھ ہے، اذیتیں ہے، آزمائشیں ہیں، امتحان ہے، تو اصل زندگی وہ زندگی ہے۔ اگر یہ اچھی بھی گزر گئی، تخت میں بیٹھ کے بھی گزر گئی تو کتنا عرصہ ہے، بہت تھوڑی مدت۔ اور اگر یہ زندگی دکھوں میں بھی گزر گئی تو گزر ہی جائے گی۔ وہ کیا کہا تھا میر تقی میر نے کہ وہ ریشم و کم خواب میں سرمست ہے تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا۔ بخار میں مبتلا تھا، زخم تھے پورے بدن میں، اور کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ بات ٹھٹھلتی ہوئی سردی میں ریت کے اوپر پڑا تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اور سردیوں کی لمبی رات تھی۔ بتاؤ شخص کو رات کاٹنا کتنا مشکل ہوگی۔ اس رات کی سویر تو پھر بھی ہے نا، جتنی مرضی لمبی رات تھی، دن تو چڑھے گا نا، لیکن وہ آخرت کی رات ایسی اگر پڑ گئی تو اس رات کا پھر دن نہیں ہے۔ موت کو بھی بیڑنے کی شکل کے اندر میدان حشر میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے باوجود صرف ایک ڈر میں ہوں گے، اور جہنمی جہنم میں دکھوں کے باوجود ایک خوش فہمی میں ہوں گے۔ وہ کیا؟ جنتیوں کو جب نعمتیں ملے گی، مائے معین، کوثر، سلسبیل، کیا کچھ نہیں ہوگا جنت میں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرے کیے۔ تو جب وہ دیکھیں گے تو دل میں کھٹکا پیدا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے۔ اور جہنمی جب دکھ آگے بھی آ رہا، پیچھے بھی آ، دائیں بھی، بائیں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، اور یہ آگ تو جلاتی ہے، وہ آگ اس سے 70 گنا تیز
اور یہ صرف جلاتی اور خشک کرتی ہے، وہ چپک جاتی ہے لوگ کی طرح جسم کے ساتھ، اور بدبودار آگ ہے اور زیادہ کی آگ ہے۔ اس آگ میں جب جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب زیادہ اس کو ہو، 70 گز موٹی کھال بنا دی جائے گی، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جب کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ نئی کھال بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کی تکلیف سہے۔ اس نے دنیا کے اندر میرے حکموں کو توڑا اور میرے حکموں کی پرواہ نہ کی، اس کو زندگی میں نے دی، اس کو عزت میں نے دی، اس کی آنکھوں میں نور میں نے رکھا، اس کی زبان کو بولنے کا سلیقہ میں نے دیا، اس کی ٹانگوں کو چلنے کا طریقہ میں نے دیا، اس کو سانسیں میں نے دی، اس کے لیے سبزے زمین سے میں نے اگائے، اس کے لیے پانی آسمان سے میں نے برسایا، اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہ کیا، کہیں سورج خدمت میں لگا ہے، کبھی چاند خدمت میں لگا ہے، کہیں جانور بال برداری کے لیے، کہیں سواری کے لیے ہے، اتنا کچھ اس کے لیے میں نے پیدا کر دیا، اس کو سجدہ کرتا دوبارہ دیکھتا کتنا وہ تکبر اور کتنا مغرور ہو گیا دنیا پہ جا کے، اپنے رب کو بھول گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس لیے اللہ اس دن پہ 70 ہاتھ موٹی کھال جو ہے وہ بدن پہ چڑھائے گا، اور وہ جلتی جائے گی پھر بدلتی جائے گی، اور پھر وہ تکلیف سہے گا۔ اور اگر بندہ اس دنیا پہ آ کے اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، اس نے اس کے لیے جنت بنائی اور جنت کی نعمتیں اس کے لیے بنائی ہیں۔ جہنم کے اندر جہنمی سخت اذیت میں ہوں گے، اللہ کا قہر و غضب بھی برس رہا ہوگا، دروغ جہنم بھی چھڑک رہا ہوگا، دائیں بائیں آگ ہوگی، پھر اس کو صرف ایک امید ہو کہ کبھی موت آ جائے گی نہ تو جان چھوٹ جائے گی۔ جب مریض تڑپتا ہوتا تو وہ موت مانگتا، وہ موت مانگے گا۔ جنتی جنت میں جا کر یہی کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمی جہنم میں جا کر اسی خوش فہمی میں ہوگے کبھی موت آ گئی تو جان چھوٹے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں لائے گا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری دے گا، اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھیں گے، اور پھر ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتی اپنی طور پہ خوش ہو جائیں گے، اور جہنمیوں کی حسرت اور بڑھ جائے گی، اب تو موت کو بھی موت آ گئی، اب تو مریں گے بھی نہیں، تو وہ رات لمبی ہے، اگر پڑ گئی تو سخت اضطراب۔ اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی دکھ میں بھی گزر گئی، سولی کے تڑکے میں گزر گئی، گزر ہی جائے گی، لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہونے پائے گی۔ وہ ایسی شب ہے جس کا سویر کوئی نہیں، وہ ایسی شب ہے جس کی سحر کوئی نہیں، تو اگر اس زندگی کو برباد کر دیا اور اس کو سنوار لیا، پہلے تو یہ سنورنے کا یقین ہی نہیں ہے نا، چین ہے ہی نہیں، ہوگا بھی چین، تخت پہ بھی گزار دیا، تو پھر آگے ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ وہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا نا، اللہ اکبر، لوڈی روزانہ پھولوں کی سیج بچھاتی، ایک دن لوڈی کے دل میں آیا بادشاہ مدت سے پھولوں بری سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لذت ہے، میں بھی تو صرف لیٹ کے دیکھوں کیا مزہ ہے۔ سیج تیار کی اور اس کے اوپر لیٹ گئے، ابھی لیٹی ہی تھی، سارے دن کی تھکی تھی بیچاری، نیند آ گئی۔ جب نیند آئی بادشاہ وقت پہ کمرے میں داخل ہوا، دیکھا میری سیج پہ لونڈی سوئی ہوئی، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ایک لونڈی کو یہ جرأت کہ بادشاہ کے سیج پہ اس نے جلاد کو بلایا کہ اس کو یہیں سے پکڑو، الٹا لٹکا دو اور اتنے کوڑے مارو کہ اس کی روح نکل جائے، تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوا کرتی ہے، باقی ملازمین بھی جان لیں۔ لونڈی کو پکڑا گیا اور الٹا لٹکا کے جلاد کوڑے برسا رہا ہے، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے۔ اچانک اس نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا جلاد کو رک جاؤ، اسے پوچھو کیوں روتی ہے، اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے پوچھا لونڈی بتا تو کیوں روتی ہے، اور یہ بھی بتا تو ہنستی کیوں ہے۔ اس نے کہا روتی تو اس لیے ہوں، جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی ہے۔ تو کہا پھر ہنستی کیوں ہے؟ کہا میں یہ سوچ کے ہنستی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے سیٹ پہ سوئی اور اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا۔ آج ہم چاہتے تو یہ ہے کہ مالک کو بھول جائیں اور زندگی کیسے اپنا لیں، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میرا تو ٹھنڈا پانی پینے کو دل نہیں کرتا کہ قیامت کے دن کبھی اس کے حساب میں جکڑا نہ جاؤ۔ تو بزرگوں نے کیسی کیسی احتیاطیں کی ہیں اور ہم کیسے غافل ہیں۔ تو صاحبو، یہ زندگی، یہ موت اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنائی، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کیسے عمل کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون سا بندہ کیا عمل کرتا ہے۔ ہم نے اچھے عمل کر کے، اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے،
دنیا ختم ہونے والی ہے. 2 گھر ہیں، دوزخ اور جنت. اللہ نے قرآن مجید کے اندر دونوں کے نقشے بیان کر دیے. ہمیں راہیں دے دی، ہمارے اعضاء کو دونوں راستوں میں چلنے کی شکل دے دی اور پھر اختیار دے دیا، چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو. اب ہم نے سیدھی راہوں پہ سفر کر کے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنی ہے. دنیا داروں سے تو مانگے تو ناراض ہوتے، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اب صاحب سوئے ہوئے، ابھی ابھی بیدار ہوئے ہیں. اب اگر مانگا تو ابھی مزاج میں چڑچڑا پن ہوگا. ابھی کل مانگا تھا، اب دوبارہ کچھ وقفہ پڑھ لینا چاہیے. تو دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے، دنیا داروں سے مانگنے کے لیے ان کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے، ان کے لہجے اور ان کی زبان اور ان کی بولی میں بولنا پڑتا ہے. لیکن مالک سے صبح مانگو پھر بھی دیتا ہے، دوپہر کو مانگو پھر بھی دیتا ہے، شام کو مانگو پھر بھی دیتا ہے. سحری کے وقت اٹھ کے کنڈا کھڑکاؤ، در رحمت کھلا پاؤ گے. اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پشتو میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو. نہیں مانگنا آتا یوں ہی ہاتھ پھیلا دو. اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اس سے اپنے لیے مانگو پھر بھی دے گا، اوروں کے لیے مانگو پھر بھی دے گا. مانگا ہے پھر دوبارہ مانگنے کھڑے ہو جاؤ، پھر عطا کرے گا. تو مالک سے مانگتے رہنا ہی بندے کے لیے اعزاز و افتخار ہے. اور مالک کی شان یہ ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. وہ دنیا کو نواز دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اس لیے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا. تو آج کے اس اجتماع کا پہلا مقصد دعائے مغفرت ہے. ہم مرحوم کے لیے دعا مانگنے کے لیے جمع ہیں کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے. دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت. کیونکہ اگر دعا ہی مقصد ہوتا تو دعا گھر بیٹھے بھی ہم مانگ سکتے تھے. اس موسم میں دور و نزدیک سے چل کر آپ اور میں یہاں پہنچے. صرف اگر دعا مقصد ہوتا تو ہم جہاں جہاں تھے وہاں ہی مانگ لیتے. لیکن مرنے والوں کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا، ان کے پاس آ کے دعا مانگنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا باعث ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حاضر اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے. گئے معافی مانگ، توبہ کی، لیکن استعاب ایسا تھا، کیفیت ایسی تھی، پھر پلٹ کے آ گیا. پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما لے. گئے پھر پلٹ کے آ گیا. پھر آقا کریم نے پوچھا بیما اطہرو کا، تجھے کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار پوچھتا ہے. بار بار کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ معاف کر دے گا. لیکن پھر تم واپس پلٹ آتے ہو بیما اطہرو کا، تمہیں کس گناہ سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، اور اس کی جو سزا دنیا پر ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے، وہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن آخرت کی سزا میرے بس کا روک دے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ. مشکات کی روایت ہے. عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے. باقی پورا بدن سلامت ہوگا لیکن پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے. اس کی گرمی اور حرارت اتنی ہوگی یادلی منہما دماغ، کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ. آج لوگ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کئی لوگ ایسی بات کہتے ہوئے پائے گئے کہ کوئی بات نہیں، اگر گئے بھی تو ایک غوطہ لگے گا پھر جنت میں چلے جائیں گے. فما اصبرهم علی النار،
لوگوں کا آپ پر کتنا حوصلہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صدا سنی، آواز آئی، ماں سے ابا یہ آواز بلا کیسی ہے؟ عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا 70 سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، اب اس کے پیندے میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ تو جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت پہ، اور اگر ایک غوطہ بھی لگا تو 140 سال لگ جائے، تو کتنے حوصلے سے کتنی ڈٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات، کوئی کہتا ہے یہ جہاں بٹا اگلا کس نے دے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کے عذاب بڑے سخت، روایات میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائے گا اس شدت کی پیاس لگے گی اور بار بار تقاضا کرے گا مجھے پانی دیا جائے۔ 70 سال تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے۔ 70 سال کے بعد داروغہ جہنم جھڑک کے کہے گا بتا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے۔ تو داروغہ جہنم اس کو پانی دے گا۔ کون سا؟ منرل واٹر کی بوتل تھمائے گا اس کے ہاتھ میں، یا کوکا کولا یا پیپسی؟ قرآن پڑھیے، اس کو 2 پانی دیے جائیں گے، مائے حمیم اور مائے غسلین۔ مائے حمیم کھولتا ہوا پانی، اور ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں وہ اتنا گرم ہوگا جب کٹورے میں رکھ کے اس کو دیا جائے گا اور وہ پینے کے لیے منہ کے قریب بڑھائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس کی بھاپ سے ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گا، اس قدر وہ گرم ہوگا۔ دوسرا پانی اس کو مائے غسلین دیا جائے گا، اور یہ جہنمیوں کی پیپ کا پانی ہوگا، اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائے۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائے۔ تو وہ سخت عذاب ہے جہنم کی۔ عرض کی حضور وہ عذاب میں نہیں سہ سکتا، وہ سنگسار کرنا سزا ہے زنا کی شادی شدہ کے لیے، لیکن میں دنیا کے اوپر اپنے آپ کو پاک کر کے آخرت میں سرخرو ہو کے جانا چاہتا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ہوں؟ اسے نہیں پتا اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ ایک صاحب اٹھے منہ سوگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی حالت نہیں۔ پھر پوچھا آقا نے کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں حضور صحیح الحواس ہے۔ اتنے میں وہ 4 مرتبہ بار بار اقرار کر چکے کہ حضور میں نے زنا کر لیا اور میں شادی شدہ۔ آقا کریم نے فرمایا باعث ابن مالک کو سنگسار کر دیا جائے، سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں سخت اضطراب میں مبتلا تھے، آنکھوں میں آنسو، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت۔ اب انہیں جب سنگسار کر دیا گیا، حضور ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے۔ کسی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا نو باعث نے زنا کیا تھا، بس آقا کریم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی، غصے میں آ گئی۔ تو میں خبردار اگر کسی نے میرے باعث پہ بات کی، میرے باعث نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے، کہ اس نے اپنے آپ کو حد شرعی کے لیے خود پیش کیا۔ اور جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شرعی کا نفاذ کروا لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ اب حضرت ماعز ابن مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، راوی کو شک ہے کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے، حدیث کے لفظ ہیں وَهُمْ جُلُوسٌ، جب حضور گئے تو وہاں کافی لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتی تھی، اگر دعا ہی مقصود تھی تو وہ حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، وہ ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی، وہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی۔ نماز کے بعد اجتماع میں دعا کی جا سکتی تھی، پھر نماز جنازہ خود دعا ہے
پھر آقا کریم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میرے واعظ نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائے لَكَفَاهُمْ، ان کے لیے بھی کافی ہو. تو پھر حضور ان کے گھر دعا مانگنے کے لیے کیوں گئے؟ تاکہ پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت ہو جائے. اور جس کے گھر میں حضور گئے ہوں گے کوئی دکھڑا رہا ہوگا، وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے. کہ جب حضور گئے ہوں گے دکھڑے دور ہو گئے ہوں گے تو پسماندگان کے ہاں جا کے تعزیت کرنا، ان کے دکھوں کو کم کرنا ہوتا ہے. تو ایسی محافل کا دوسرا مقصد اور منتہا یہ ہے کہ ہم پسماندگان سے اظہار تعزیت کریں. پہلا مقصد دعائے مغفرت جس کا تعلق مرنے والے کی ذات سے، دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت، اور تیسرا مقصد میں اور آپ اپنی ذات کے لیے عبرت اور فکر لے کے جائیں کہ آج وہ ہمارے اندر نہیں، ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہیں. جب وہ گھر سے نکلے تھے تو انہیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ میں واپس پلٹ کے آ نہیں سکوں گا، نہ بچوں کو پتا تھا کہ ہم اپنے باپ کو آخری بار دیکھ رہے ہیں. اس قدر موت قریب ہے. فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا میری صحبت میں رہتے اور اتنی لمبی امید. عرض کی حضور ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوگا یا کہ. ایک بولا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ پائے یا کہ نہیں. ایک نے عرض کی حضور ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت کا موقع بھی نصیب ہوگا یا کہ نہیں. فرمایا یہ سب کچھ تمہاری باتیں ہیں، میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ. اس قدر موت قریب ہے. ایک انصاری جوان کا وقت آخر آیا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا اور مرض موت میں مبتلا ہوتا تو اس کے اہل خانہ حضور کو بلا کے لے جاتے. حضور اس کے پاس تشریف رکھتے، پھر اس کی موت واقع ہوتی، پھر اس کی تجہیز و تکفین ہوتی، پھر جنازہ ہوتا، قبر میں اتارتے، پھر حضور آتے. یہ ابتدائی دور کی بات ہے. لیکن جب حضور علیہ السلام کی مصروفیات بڑھنے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ تکلیف دیتے ہو حضور کو. صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر حضور کو بتانا چاہیے. تو پھر جب کوئی فوت ہو جاتا تو پھر حضور کو بتاتے، حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے. لیکن پھر اور زیادہ مصروفیت ہوئی تو کہا حضور کو جنازے کا بتانا چاہیے، پھر جنازے کا بتاتے. پھر اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور نظم پھیلتا چلا گیا تو پھر صحابہ نے آپس میں مل کے طے کیا کہ جنازے کا بھی نہیں بتائیں گے بلکہ جنازہ اٹھا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں گے. اور پھر جنازہ اٹھا کے لے آتے. یہ باب البقیع سے باہر جو جگہ خالی پڑی ہے، جنت البقیع کے درمیان جو جگہ ہے، یہاں لا کے جنازہ رکھا جاتا ہو. حضور کے دور میں سارے جنازے یہاں ہوتے تھے. تو پھر جنازہ لایا جاتا، حضور سے عرض کیا جاتا اور حضور حجرہ انور سے نکل کے جنازہ پڑھا دیتے. تو یہ ابتدا کی بات ہے. تو حضور پہلے ہی تشریف لے جاتے. تو وہ انصاری جوان کا وقت آخر تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے سرحانے بیٹھے تھے. تو اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے. روح جب قبض کرتا ہے ملک الموت تو وہ پاؤں کی جانب سے روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے. تو جب اس نے پاؤں سے اپنا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا اے اسرائیل ذرا نرمی کرنا، یہ میرا غلام ہے. تو اسرائیل نے جو جواب دیا، میرے والد گرامی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. تو اسرائیل نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ کرے اے نکا، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. صرف اس کے ساتھ نہیں، آپ کا جو بھی غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کروں گا، اس کے ساتھ نرمی کروں گا. تو حضور کا رخ انور اس وقت اگر نصیب ہو جائے، اس وقت حضور کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر تو زندگی کی جستجو ہی کامیاب ہو گئی. اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے اور ہمارے باطن کو ستھرائی دے دے. کاروبار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچوں کے مسائل بھی ہیں، بچوں کے رشتوں کے معاملے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے ساتھ پیش ہوں گے.
لیکن ہماری سب سے بڑی ترجیح یہاں بیٹھنے کی صرف اس کو راضی کرنا ہے۔ میرے مالک ہمیں ایسا کر دے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے، ہمارے باطن سے کر دے، ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے، ہمارے اندر کی گندگیاں ختم کر دے، حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے ہمارے من صاف کر دے، اور اللہ دین کا کوئی کام ہم سے لے لے۔ یہ دعا کیجئے گا، اللہ ہم سے ہماری استطاعت کے مطابق یہ مشت خاک کسی کام آ جائے، اس کا کوئی مقصد ہو، ساری زندگی یوں ہی جو ہے وہ گزر نہ جائے۔ وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ زندگی کا مقصد تو نہیں، یہ تو کام ایک چونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، رزق اکٹھا کرتی ہے، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے، کسی کو ذرا بھی نہیں دیتی۔ اور یہی کام انسان کا ہو، صبح کام پہ نکل گیا، شام آ گیا، سو گیا، چلا گیا، تو پھر کیا فائدہ؟ اشرف المخلوقات کا ہے۔ تو یہ دعا کریں اللہ اس مشت خاک سے کوئی کام لے لے اپنے دین کے لیے، ہم مقصد کی زندگی گزاریں، با مقصد ہماری حیات مستعار ہو، اور وہ با مقصد تبھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رسول کی راہوں پہ گزاروں میں انسانیت کی خدمت کریں۔ سب سے بڑی خدمت انسانیت کی انسانی ہدایت کے لیے کوشش ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، تو انسانی ہدایت کے لیے کوشش یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اپنی پناہوں میں رکھے۔ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص، تو مجنوں آگے سے گزرا، تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تو میں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں، میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک ماڈل مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ جب رب کے حضور کھڑا ہے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے بدن میں تیر پیوست ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے، آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے۔ یہ ہے عبادت میں خشوع۔ جب اس کے ہو گئے، محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے، کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا۔ کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں، کسی اور کی طرف تکیں کیوں، جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں، جب خیال اس کے ہیں۔ نماز ہے تو محویت، اپنی عصمت کا جوہر ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں۔ مجال ہے کہ عصمت کے جوہر کو داغ بھی لگنے پائے، مجال ہے کہ خیال بھٹکنے بھی پائے، سوچوں میں آوارگی آنے پائے۔ یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کالا معاذ اللہ، جناب یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی حیا کرتی ہے، اس سے بھی پردہ کر لیا، جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے۔ اور جناب یوسف کو پتا ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں اور تالے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دوڑتے ہیں، اللہ تالے پگھلا دیتا ہے، دروازے کھلنے لگتے ہیں، کفل گرنے لگتے ہیں۔ جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی کفل، کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا، اس کے ہو کے تو دیکھو، اس کے بن کے تو دیکھو۔ تو اس کے جب تم بنو گے تو پھر سرخروئی تمہیں ملے گی۔ نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو، نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ۔ رکت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی، تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا؟ لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں۔ تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے، نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا؟ لیکن کہا نہیں، نماز نہیں چھوڑنی۔ پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں، یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے خشوع پیدا نہیں ہوتا، چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں، لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا،
تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہوں۔ تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، کہا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو، تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے، مزے کے لیے، لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے مسجد کے اندر، خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مصلی پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔ سوچے اس کو آوارہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہے کبھی ادھر پھینکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے۔ بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں میں پوری کر کے جانی ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو خشوع کی وہ کیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ مال کے، دولت کے، کوٹھیوں کے، کاروں کے، محلات کے۔ کہا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث، ہم فیہا خالدون، اس جنت سے وہ کبھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی، اب موت بھی نہیں، اب ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَرَضِیتُم، جنتیوں کیا راضی ہو؟ اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا، ہمیں جنت مل گئی، محلات و قصور مل گئے۔ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں، جس کو ہماری پنجابی میں پھاڑا کہتے ہیں، سب سے آخر میں، اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ جو بندہ سب سے آخر میں آتا ہے اس کو دھوپ میں جگہ ملتی ہے، جو اس سے تھوڑا سا پہلے آئے گا اس کو برآمدے میں ملی، جو اس سے پہلے آیا اس کو اندر جگہ ملی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں تو وہ سب سے بڑا گناہگار ہوگا، اور جہنم کے رگڑے سہ سہ کے وہ جہنم سے نکلے گا سب سے آخر میں۔ بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیت، جو تو نے آرزو کی جا سب کچھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا، اب جنت میں چلا جائے۔ اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، جنت کے کسی درخت کے نیچے جھونپڑا لگا لوں تو کافی ہے، چلو کوئی 2 مرلے کا 3 مرلے کا کٹھیا بھی مل جائے تو کافی ہے، اس کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ جہنم سے نکل گیا۔ لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا، اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے، دنیا سے، بخاری کی روایت، 10 گنا جگہ، یہ 7 بر اعظم پہ پھیلا ہوا جہاں، اور اس کو 10 سے ضرب دیں، اتنی جگہ اس کی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا۔ جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو مجھے رب ہو کے مذاق کر رہا ہے، مالک ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو، میں ساری زندگی پاپ کرنے والا لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا۔ اللہ اکبر۔ آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو، پھاڑے شخص کو ملے گی۔ پھر بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، بابا فرید گنج شکر، داتا گنج بخش علی اجویری، شیخ احمد مجدد الفسانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ قوموں کے جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں ان کی سزا قومیں دنیا پہ پاتی ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، جو قومیں اجتماعی زیادتی کرتی ہیں، اجتماعی ظلم کرتی ہیں، جو قومیں اجتماعی سستی کا ارتکاب کرتی ہیں، جو قومیں اجتماعی غلطی پہ ہوتی ہیں، تو ان کی اجتماعی غلطیوں کی سزا انہیں دنیا پر ہی ملتی ہے کہ ذلت میں، نقبت میں، رسوائی میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو ہم نے پیش ہونا ہے وہ اپنے اعمال نامے ذاتی لے کے پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے کاش کہ اجتماعی نظم ایسا پیدا ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کم از کم ہم اپنے تو ذمہ دار ہیں اور ہم اپنے اعمال نامے لے کر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو ہم ان کی صحت کے لیے کوشش کر لیں، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو اسلام کی دہلیز پہ رکھ دینا اور اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ ہم جو رسوم و رواج ہیں وہ بھی اپنے علاقائی رکھیں، اور کلچر بھی ہمارا اپنی خواہش کا ہو، کاروبار بھی ہم اپنے طریقے سے کریں، جھوٹ بولنا چاہیں تو بول لیں، اور ہم مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کا بازار بھی گرم رکھنا چاہیں کر لیں،
جب مسجد کو آئیں تو ٹوپی پہن لیں اور نماز پڑھ کے پھر ٹوپی وہیں رکھ کے، نماز بھی وہیں رکھ کے، دین بھی وہیں رکھ کے پھر دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ تو وہ میاں جو نماز پڑھی ہے وہ دکان پہ بھی ساتھ لے کے جائیں۔ وہ دینداری آپ کے دفتر میں بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا دین چلتا ہوتا تو ابو جہل کو کیا مسئلہ تھا کہ اس کی جھوٹی سرداری بھی چلتی رہتی، اس کا مکر و فریب بھی چلتا رہتا، اس کا سب کچھ چلتا رہتا اور ساتھ ساتھ دین بھی چلتا رہتا۔ لیکن اسے پتا تھا کہ دین لانے کا مطلب یہ ہے کہ بلال کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ دین لانے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کا نظم قبول کرنے اور اسلام کا طرز حیات اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہوئے تو پھر حضور کا دیا ہوا سارا نظام ہم اپنی روحوں میں اتار لیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی خواہشات، اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت حضور کے لائے ہوئے نظم کے مطابق اختیار کرنا پڑے گا۔ صرف نمازوں کا نام ہی دین نہیں ہے، سر پہ امامہ رکھ لینے کا اور داڑھی سجا لینے کا نام ہی دین نہیں ہے۔ ہماری رسوم و رواج بھی بدلنی چاہیے، ہماری سوچ اور فکر بھی بدلنی چاہیے، ہمارا طرز زندگی بھی بدلنا چاہیے، ہماری سوچوں کے زاویے بھی اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق طے ہوں، تو پھر اسلام کے حقیقی ثمرات ہمیں ملیں گے۔ ہمارا کاروبار، ہمارا نظم، ہمارا انداز زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہو تو پھر ایک خوبصورت زندگی جینے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے اور اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے اور اس کا حصے دار ہمیں بھی بنائے، ممبر و محراب کے دیگر ذمہ داران کو بھی بنائے کہ وہ ایک اجتماعی نظم قائم کرنے میں کامیاب ہوں۔ سب سے پہلی اس کی ضرورت تعلیم و تعلم ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ممبر و محراب کے وارثوں کا اور وہ جو مسند نشین لوگ ہیں ان کا اپنا فہم دین ہی ناقص ہے، یعنی اپنا شعور دین ہی کامل نہیں ہے۔ تو جب ان کا اپنا فہم دین ہی ناقص ہوگا تو یہ کس طرح پھر ایک اجتماعی نظم کے ذریعے اسلام کی حقیقی شکل اور صورت پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس طرح کا کوئی نظم پیدا ہو کہ شعور کی دولت سے ہم اسلام کی جو حقیقی تھیوری ہے اور اسلام کا حقیقی جو مزاج ہے اس سے پہلے ذمہ داران کو آگاہ کر سکیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک کوشش اور جد و جہد کے نتیجے کے اندر ایک خوبصورت نظم پیدا ہو سکے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، دنیا آخرت کی بلائیاں اللہ ہم سب کا مقسوم کرے، اور جب تک جئیں حضور کے غلام بن کے جئیں، اور جب موت آئے تو حضور کی غلامی میں آئے۔ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، آخری لمحے جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوں تو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اگر آخری لمحے یہ مقصود ہاتھ میں آ گیا اور یہ مقصد نصیب ہو گیا تو پھر مرنا بھی تحفۃ المومن بن جاتا ہے۔ اپنی نسلوں کی خود تربیت کرو۔ آپ ان درس گاہوں پہ یا ان دانش گاہوں پہ اپنی نسلوں کو نہ چھوڑنا۔ اگر چھوڑو گے تو پھر وہی ہوگا جو ان درس گاہوں کے پڑے ہوئے لوگ گل کھلاتے ہیں۔ آئے روز پاکستان کے مختلف وزیر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ قوم ان کی عقل پہ ماتم کرتی ہے کہ یہ کون سی مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئیں۔ اور اب وزیر اعظم پاکستان نے جو بات چھوڑی ہے اور جس لہجے میں بات کی ہے تو یہ جو ہے وہ معاملہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی وہاں سے ہے جو مرتب کردہ نصاب ان لوگوں کا تھا جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو جو ادھر کے لوگ تھے انہوں نے اس کو غدر کہا، لیکن ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تو جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلم چاہے اپنے سکولوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنی دانشگاہوں میں دین بھی پڑھا رہے ہوں تو وہ دین بھی ان کے مزاج کا ہوگا۔ تو وہ ظاہر ہے ان کے ہاں غنیمت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے تو وہ لوٹ مار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، چونکہ ان کے ہاں یہ اسلامی اصطلاح ہی موجود نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ غنیمت کا لفظ بول سکتے ہیں۔ تو مال غنیمت اور لوٹ مار کے اندر فرق وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مسجد میں عالم دین کے پاس بیٹھ کے دین سیکھا ہو، اور جو وہاں سے ہی دین سیکھے گا آپ اس کے خلوص کے لاکھ قصیدے پڑھ لیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے
کہ اس نے جہاں سے لیا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کی زبان سے نکلے گا. اقبال نے جو لیڈر کی خوبیاں بیان کی، یہ خوبیاں ہونی چاہیے. چے باید مردرا تبے بلندے مشرب نابے دلے گرمے نگاہ پاک بینے جانے بے تابے. یہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے دوسری چیز مشرب نابے. اس نے جہاں سے پانی پیا ہے، جہاں سے اس نے غذا لی ہے، جس گھاٹ سے اس نے اپنی غذا لی ہے، وہ مشرب پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر وہ مشرب پاکیزہ نہیں ہے تو اس کے اثرات بدن پر ضرور ہوں گے. اس لیے اپنے مشرب اچھے کرو، اپنی اولادوں کے مشرب اچھے رکھو. یہ فیشن کے فلاں سکول میں ہم نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے، یہ نسل کو لے ڈوبے گا. یہ 4 دن کی زندگی اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے. اس لیے اس دور موجود کے اندر اگرچہ اس طرح کی درس گاہیں جو ہے وہ نایاب تو نہیں، کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس میں اسلام کی روح کے مطابق پڑھایا جا رہا ہو، لیکن آپ کو مجبوراً کہیں بچے داخل بھی کروانے ہوں، لیکن ان کی تربیت کا جوہر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور کبھی ضائع نہ ہونے دیں. مت چھوڑ دیں کہ یہ سکول، یہ کالج، یہ دانشگاہیں، یہ یونیورسٹیاں، یہ ادارے آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے. یہ آپ کی تربیت کے ضامن نہیں ہیں. یہ بہت سارے تو پیسے کمانے کے چکر میں ہیں اور کچھ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، اس لیے وہ وہی دیں گے جو ان کو دیا گیا. اس لیے بچوں کو از خود آپ نے دین سکھانا ہے، اپنی خاندانی روایات سکھانی ہے، مشرقی شرم و حیا اور مشرقی روایات اور مشرقی تقدیس سکھانی ہے، اور ان کو بتانا ہے، بچوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، کہ تم نوکر محمد عربی کے ہو. تمہارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، گنبد خضرا کی ضیاؤں سے پھوٹتا ہے. اس لیے ان کی اصطلاحات، ان کی ٹرمز جو ہیں وہ بھی وہی ہونی چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. اس لیے جب ہم اپنی نسلوں کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اس لیے میں اور آپ اچھی طرح سے اپنی نسلوں کو سنبھالیں. اس وقت میں یہ فکر لگی رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا. اس وقت پوری اسلامی دنیا جس طرح ری شیپ ہو رہی ہے اور جس طرح اس کا جو نقشہ بننے جا رہا ہے، اور مغرب اس کے اوپر جو اربوں خربوں روپے خرچ کر رہا ہے، ظاہر ہے نسل کشی کر کے بھی دیکھ لیا، اتنے لوگوں کو مارا تو نہیں جا سکتا، تو اب کیا کرو، کوئی ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دو، ان کی ڈائریکشن ہی تبدیل کر دو، ان کا راستہ ہی تبدیل کر دو. اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو خود ان کی حفاظت کرنی ہے. کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑھی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتی اور دادی اماں کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی. ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھی، اہل بیت کے تذکرے ہوتے، اپنے اسلاف کے قصے ہوتے. کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتی تھی، اور بچوں کو اس کا چسکا، اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے اور دادی اماں ان کو دین کا سبق دیتی، اپنی روایات پڑھاتی، اخلاقیات سکھاتی، اور بچے اس درس گاہ سے پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی کھڑے ہوتے اس درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کرتے تھے. جب سے دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے، جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین کے آگے گزرنے لگا ہے، تو پھر دادی اماں کا بستر ویران ہوا اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درس گاہ میں جس کے استاد فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، جو انہوں نے سکھانا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا مزاج تھا. آج ماڈرن اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور جو اسلام کی روح سے ناآشنا لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں. شاید یہ جدیدیت ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ ہو، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے. یہ جدیدیت، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام وہی ہے جو 14 صدیاں قبل صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا.
اسلام وہی ہے جو مسجد نبی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے، اسلام نہیں بدلا۔ اور نہ ہی اسلام کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا۔ یہ خواہشات کا اسلام نہیں ہے، آرزوؤں کا اسلام نہیں ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا۔ رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کی ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپوایا کرتے تھے میلوں ٹھیلوں پر، اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ دو، تو اس نے وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے اس کی جب پن جسم کے اندر ڈالی اور درد ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے؟ کہا کہ میں شیر کا منہ بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو اس نے وہ پن باہر نکال لی، پھر دوسری جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے؟ کہا شیر کی ٹانگیں بنانے لگا۔ کہا اس نے کون سا چلنا ہے؟ پھر اس نے خیر باہر نکالی، روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے پھر جب اس نے سوئی ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے؟ کہا میں شیر کے کان بنانے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا ہے؟ تو خیر اس نے پھر نکال لیا، تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو؟ کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں، کبھی کہے اس کی دم بنانے لگا ہوں، تو یہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دے۔ تو اس نے کہا بابا پھر میں کیا بناؤں؟ کہا بس تم شیر بنا دو۔ اس نے کہا میں کیسا شیر بناؤں جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں، جس کے کان بھی نہ ہوں، جس کی ٹانگیں بھی نہ ہوں، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو؟ کہا بس تم سمپل شیر بنا دو۔ کہا کہ وہ شیر مجھ سے نہیں بنتا جس کے یہ اعضاء نہ ہوں۔ یہ اعضاء تو ہوں گے شیر بنے گا، لیکن جب بھی کوئی اعضاء بنانے کے لیے وہ سوئی جسم کے اندر داخل کرتا تو درد ہوتا، تو وہ اس درد کو برداشت نہ کر پاتا، کہتا نہیں اس کے بغیر ہی شیر بنا دو، اس کے بغیر ہی شیر بنا دو۔ تو میاں یہ جدیدیت کے نام سے جس اسلام کی لوگ بات کرتے ہیں، جو مشکل لگا اس نکال دیا دین سے، یہ دین میں ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور آج مغرب بڑی تیزی کے ساتھ اصطلاح آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ دہشت گردی کے نام سے پورے مسلمانوں کو مارا، ایک اصطلاح لے کر آئے، اور پھر بنیاد پرستی کے نام سے، اور اب جو ہے وہ جدیدیت کے نام سے امت پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اسلام وہی ہے جو کھجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، وہی حیا کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اوڑھتی تھی۔ اسلام وہی ہے جو مدینے کی گلیوں میں میرے حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسلام وہی ہے جو اسلام ہمیں آنکھوں کا حیا بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں تقدس مآب زندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں عفت، پاکیزگی، انکساری، عجز اور اللہ کے حضور پانچ گانا سجدوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے، انہوں نے کئی طرزوں کے اسلام لانے کی کوشش کی، لیکن اسلام غیر متبدل نظام ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اپنا منہ اگر کسی نے کالا کرنا ہے تو وہ کر لے، لیکن اسلام اپنی تمام چمک کے ساتھ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ یہ دین، ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا یہ دین ہمیشہ لوگوں کو نور اور فیض بانٹتا رہے گا۔ اور اس دین کا ابتدا سے لے کر کے قیامت کے آخری شخص تک ہر شخص کی ضروریات کی کفالت اسلام کرتا ہے، اور سارے ادوار کی ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے۔ اور پھر وہ بولتا ہے کہ کون ہے، اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے۔ بات تو کرتا ہے کہ جناب تجھے یاد رکھتا ہوں، تو آج میں نے ہاتھ رکھے ہیں تو ظاہر اپنے قریبی دوستوں کا نام لے گا، تو میں کس نمبر پہ آتا ہوں؟ تو کسی کی کولی بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں دیکھوں تو صحیح اس کو میرے سے محبت کتنی ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ بیٹھا تھا، حضور پیچھے سے گئے، چپکے سے جا کے اس کی کولی بھر لی۔ اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینے تک ٹھنڈ نہ گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو نہ پتا چلا ہو کہ حضور ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بولتا نہیں، حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا نہیں، بلکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں تو اس نے اپنی کمر کو پیچھے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا، اور حضور دبا رہے ہیں کہ یعنی وہ بتائے کہ میں کون ہوں، لیکن وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ مجھے میاں صاحب یاد آئے، لوگ تو اس کو مجاز کے معنی میں لیتے ہیں، میں یہاں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جاواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جاواں،
تو حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ نہیں بولتا. حضور خود ارشاد فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے، میں تو بہت سستا ہوں. فرمایا تو بہت مہنگا ہے. اللہ اکبر، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے. تو حضور یوں بھی پیار کیا کرتے. تو نام کوئی اور تھا. حضور نے لاٹ سے کہا ذوالیدین، وہ دو ہاتھوں والے، نام ہی دو ہاتھوں والا پڑ گیا. ایک دن کسی نے حضرت ذوالیدین سے پوچھا کہ یہ تو حضور نے لاٹ سے کہا ذوالیدین، لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، نام تو تمہارا کوئی اور ہوگا، بتاؤ تمہارا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ذوالیدین بولے میرا اصل نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے. ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتائے، کہا میرا وہی نام ہے جو حضور نے رکھ دیا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سفینہ کس طرح ان کا نام پڑا؟ نام اس طرح پڑا کہ جب قافلہ چلتا تھا تو حضرت سفینہ جو ہے وہ پیچھے رہتے. حضور نے کہا کہ تم ذرا پیچھے رہو، قافلے میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لیا کرو. پھر قافلہ جہاں پڑاؤ کرتا تو وہ آواز دیتے بھئی کسی کی کوئی شے گم ہے تو وہ مجھ سے لے لے. تو کسی کی کوئی چیز گری ہوتی، کسی کا جوتا گرا ہوتا، کسی کی کوئی اور چیز گری ہوتی، کسی کا کوئی برتن گرا ہوتا. تو وہ ایک دن حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اٹھائی ہوئی، اور سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، بڑی کشتی کو. تو حضور نے فرمایا تو سفینہ ہے، تو کشتی ہے. اللہ اکبر، نام ہی سفینہ پڑ گیا. ایک قافلے میں بچھڑ گئے، پیچھے رہتے تھے بچھڑ گئے، قافلہ نکل گیا. اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا. خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے، انسانی بو سونگ کے حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا. تو شیر جب قریب آیا نا اور حملہ کرنے لگا، حضرت سفینہ نے شیر کو کیا کہا سن لو ذرا. شیر کو مخاطب ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے بادشاہ سن، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. بس آپ کے کہنے کی دیر تھی، اس نے دم ہلانا شروع کر دیا اور وہ آگے آگے چلتا تھا. راوی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا، اور اگر اور کوئی جانور ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھے ہٹو. وہ پروٹوکول گاڑی نہیں ہوتی، وہ پروٹوکول کے طور پہ آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے تک پہنچا کے پھر واپس آتا ہے. جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے.